نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور معزز نوجوانوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور فضل اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور اس سے بھی بڑھ کر کہ اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان، فضل اور کرم ہے۔ اللہ پاک نے عجیب نظام چلایا۔ اللہ پاک کی خزانے میں دو چیزیں سب سے زیادہ اہم تھیں۔ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، تو اللہ پاک نے اپنے نبی کو ہمارے حصے میں لگایا اور ہمیں ان کے حصے میں لگایا۔ حالانکہ انبیاء اور بھی بہت سارے گزرے ہیں پہلے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بے شمار انبیاء گزرے، تقریباً 1,24,000 کے قریب نبی گزرے۔ لیکن ان تمام نبیوں میں سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ اکرم، سب سے زیادہ مرتبہ والے، سب سے زیادہ اونچی شان والے، عظمت والے، رفعت والے، وہ ہمارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اللہ اگر چاہتا تو ہمیں پچھلے نبیوں میں سے کسی بھی نبی کی امت میں پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کسی بھی امت میں ہمیں پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ نے ہمارے اوپر یہ فضل فرمایا کہ اللہ کے خزانے میں نبیوں میں جو سب سے زیادہ قیمتی نبی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ہم کو امت بنایا اور ان کو ہمارا نبی بنایا۔ اسی طریقے سے دوسری چیز جو اللہ کے خزانے میں بہت بڑی تھی وہ ہے کتابیں۔ یعنی اللہ نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے نبیوں کا سلسلہ بھی چلایا اور ساتھ میں کتاب بھی نازل فرمائی۔ اب کتاب تو ایک مردہ چیز ہوتی ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہوتا ہے، کتاب آپ کو بتا سکتی ہے، لیکن کام کس طریقے سے کرنا ہے یہ آپ کو کتاب نہیں بتائے گی۔ کتاب آپ کو یہ تو کہہ دے گی کہ نماز پڑھو، لیکن نماز کس طریقے سے ادا کرنی ہے یہ کتاب آپ کو نہیں بتائے گی، کیونکہ وہ تو مردہ چیز ہے، لکھی ہوئی ہے بس اس میں۔ کتاب آپ کو یہ بتا دے گی کہ روزہ رکھو، اب روزہ رکھنا کس طریقے سے ہے یہ آپ کو کتاب نہیں بتائے گی۔ زکوٰۃ ادا کرو، لیکن زکوٰۃ ادا کرنا کس طریقے سے یہ آپ کو کتاب نہیں بنائی دی۔ تو اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دو سلسلے چلائے، نبیوں کو بھیجا اور کتاب کو بھیجا۔ کتاب نازل فرمائی کہ کرو اس طرح جو کتاب میں حکم دے رہا ہوں، اور طریقہ وہ اپناؤ جو میرا نبی تم کو بتا رہا ہے۔ اب کتاب میں اللہ نے قرآن میں یہ تو فرما دیا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، بس۔ اب نماز پڑھنی کس طریقے سے ہے، فجر میں کتنی رکعتیں ہیں، ظہر میں کتنی ہے، عصر میں کتنی، مغرب میں کتنی، عشاء میں کتنی ہے، جمعے میں کتنی ہے، عید بقرعید میں کتنی رکعتیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہم کو نبی بتلائیں گے۔ تو اللہ نے کتاب بھی نازل فرمائی اور ساتھ میں نبیوں کا سلسلہ بھی چلایا۔ تو جو پچھلے پیغمبر گزرے ہیں ان کے اوپر بھی کتاب نازل ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے توریت عطا فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور عطا فرمائی، حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل عطا فرمائی، ان کو کتابیں بھی دی، لیکن ان کتابوں میں جو سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ عظمت اور مرتبے والی کتاب تھی وہ تھی قرآن شریف۔ وہ قرآن کریم اللہ پاک نے ان نبیوں کو نہ دے کر کے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور آپ کے صدقے طفیل میں آپ کے واسطے سے ہم کو وہ کتاب ملی۔ تو اللہ کے خزانے میں دو چیزیں سب سے زیادہ قیمتی تھی، ایک تو نبی، تو نبیوں میں جو سب سے زیادہ قیمتی نبی تھا اللہ نے وہ بھی ہم کو دیا، اور پھر ان نبیوں کو جو کتاب اللہ نے دی ان کتابوں میں سب سے زیادہ قیمتی کتاب جو تھی وہ بھی اللہ نے ہمیں دی۔ یہ اللہ کا شکر ہے یا نہیں؟ سارے کہو الحمدللہ۔ اب پچھلی جو کتابیں تھی توریت، زبور، انجیل وغیرہ، وہ جیسی اللہ نے نازل فرمائی ہے ویسی آج محفوظ نہیں ہے، سیف نہیں ہے۔ اس میں خرد برد ہو گیا ہے، اس میں غلط سلط ہو گیا سارا معاملہ۔ جن لوگوں کو اللہ نے دی، آپ اگر کسی کے پاس جا کر یوں کہیں کہ اللہ نے جیسی توریت اور زبور انجیل اتاری تھی ویسی کتاب ہمیں دکھاؤ، توریت تو یہودیوں کو ملی، زبور ملی سابئین کو، اور انجیل ملی عیسائیوں کو، تو وہ ویسی کتاب آپ کو نہیں دکھا سکتے، کیونکہ ان کے جانکاروں نے، پادریوں نے اس میں گڑبڑی کر دی ہے۔ گڑبڑی کیا کی ہے کہ جو مسائل ان کو آسان لگے اس کو تو رکھ لیا، اور جو مشکل لگے اس کو نکال دیا کتاب میں سے۔ تو جو اصل اللہ کا حکم تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ آپ سمجھ گئے بات؟ اصل کتاب ان کے پاس بھی موجود نہیں ہے۔ اچھا، ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ ایسا اس وجہ سے انہوں نے کیا کیونکہ اللہ نے جو کتابیں ان کو دی تو اللہ نے ذمہ داری خود نہیں لی، بلکہ کتاب ان کو دے کر کے ذمہ داری بھی ان کو دے دی کہ بھائی یہ لو کتاب، ابھی نہ تھے پڑھو، تھے سنبھالو، تھے رکھو، ایک کی حفاظت کرنا، انہیں سیف رکھنا، یہ تھاری ذمہ داری ہے، میری اب کوئی گارنٹی نہیں ہے، میں تو بس کتاب اتار دی۔ لیکن قرآن کریم، قرآن مجید جو ہم کو ملا ہے وہ جیسا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اترا۔ آج ہمارے نبی کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 1450 سال ہو گئے۔ کتنے سال؟ لیکن 1450 سال کے بعد بھی آج بھی الحمدللہ پورا قرآن جیسا ہمارے نبی پہ اترا تھا ویسا کا ویسا ہی آج بھی محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ کہو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، کوئی زبر زیر کی، نقطے کی، سورت کی، آیت کی، کسی چیز کی کوئی کمی، نہ تو اس میں کوئی زیادتی کر سکتا ہے اور نہ اس میں کوئی کمی کر سکتا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس وجہ سے ہوا کہ قرآن میں اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لے لے، ساری دنیا مل کر بھی اس کو نہ مٹا سکتی ہے نہ ختم کر سکتی ہے۔ اس پر تو عقیدہ ہے آپ کا؟ اگر اللہ کسی کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے اور ساری کائنات، ساری دنیا مل کر کے بھی اس کو مٹانا چاہے، ختم کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اللہ اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اللہ اگر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حکم اللہ کا چلتا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر اللہ کا حکم چلتا ہے، ہر چیز پر۔ چیزوں کے اندر تاثیر بھی اللہ پیدا کرتا ہے، اور جن چیزوں میں اللہ نے جو تاثیر رکھی ہے وہ چیز بھی تاثیر اپنی طرف سے نہیں، اللہ کے حکم کے بعد ہی پیدا کر سکتی ہے، اور اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو وہ چیز، وہ تاثیر بھی پیدا نہیں کر سکتی۔ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ آپ اس میں کوئی بھی چیز ڈالو یا اپنی انگلی ڈالو، وہ آگ جلا دے گی، جلائے گی نا، کیونکہ اس کا کام ہی، اس کی تاثیر ہی ہے جلانا۔ لیکن قربانی کے ٹائم پہ آپ ایک مشہور واقعہ سنتے ہیں، آپ سب کو معلوم بھی ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دشمنوں نے آگ میں ڈالا، 40 دن تک آگ کے اندر رہے لیکن آگ نے ان کا بال بھی بیکا نہیں کیا۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، کہ اے آگ، ابراہیم تیرے اندر آ رہا ہے لیکن تجھے اس کے لیے ٹھنڈا بن جانا، اس کو نقصان نہیں ہونا چاہیے،
تو آگ کی جو جلانے کی تاثیر تھی اس کا اللہ کو حکم نہیں تھا، اللہ نے اس تاثیر کو ہی ختم کر دیا۔ تو جہاں آگ 40 سیکنڈ میں جلا کر کے راکھ کر دیتی ہے، 40 دن رہنے کے باوجود بھی آگ نے کچھ بھی نہیں کیا، کیونکہ تاثیر پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو، اللہ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، چھری کا کام کیا ہے؟ کاٹنا۔ کسی پہ بھی آپ چلاؤ، جانور پہ چلا دو، انسان پہ چلا دو، درخت پہ چلا دو، کسی بھی چیز پہ چلا دو، چھری کاٹے گی، کیونکہ اس کا کام ہی ہے کیا؟ کاٹنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں اور وہ کاٹ ہی نہیں رہی ہے، اور انسان کی گردن کو اتنی ٹائٹ تو نہیں ہے، یہ تو گوشت ہی ہے، آرام سے کٹ جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تیرے کو درخت پہ چلاتا، کسی اور چیز پہ چلاتا، تو کاٹ کر اس کو الگ کر دیتی، لیکن تو اس کو کاٹ نہیں رہی ہے، کیونکہ چھری کو حکم تھا کہ تجھے اسماعیل کی گردن کو کاٹنا نہیں ہے، اور چھری کی تاثیر ہے کاٹنا، لیکن چھری بھی اپنی تاثیر اسی وقت دکھائے گی جب اس کو اللہ کا حکم ہوگا، اور اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو چھری بھی کاٹنے کی تاثیر کو ختم کر دے گی اور نہیں کاٹے گی، اور نہیں کاٹا، پورا زور لگا رہے ہیں لیکن کاٹا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ کس کا حکم نہیں تھا؟ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ پانی کا کام ہے ڈبونا، اور بغیر سانس لیے، بغیر کھائے پیے تو انسان 2-4 دن تک زندہ رہ سکتا ہے، لیکن بغیر سانس لیے تو انسان 5 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر گھٹن ہو جائے اور گیس نہ نکلے تو انسان تو مر جائے گا۔ دھوئیں میں کیا ہوتا ہے؟ دھواں جب آتا ہے ناک میں چڑھتا ہے تو یہی ہوتا ہے نا، سانس رکتا ہے، تو لوگ پھر اس کو دباتے ہیں، منہ ادھر کرتے ہیں یا دھوئیں سے باہر نکلتے ہیں، کیونکہ سانس رکتا ہے، آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، اور تین اندھیرا، 1-2 نہیں، 3 اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، 3 اندھیروں میں گئے، اور سانس لینے کی تو کوئی جگہ ہی نہیں۔ سمندر میں اگر انسان ڈوب جائے تو اس میں سانس نہیں لے پائے گا، پانی منہ میں گھس جائے گا، تو سمندر ہے اور پھر اس کے اوپر مچھلی کا پیٹ، تو مچھلی تو پوری پیک ہے، اب اس کے اندر اگر کوئی انسان جائے تو 1-2 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا، کہ سانس نہیں لے پائے گا نا۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام ان 3 اندھیروں میں اور اس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے۔ کتنے دن تک؟ اس کے بعد میں کہا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، آیت کریمہ پڑھی، اور اللہ نے 40 دن کے بعد ان کو ان 3 اندھیروں سے، جہاں پہ 1-2 منٹ بھی زندہ رہنا مشکل ہے، اللہ نے 40 دن تک زندہ رکھ کے باہر نکالا۔ تاثیر پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے۔ تاثیر پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو حکم اللہ کا چلتا ہے۔ تو اب یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ جب اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو قرآن کی حفاظت قیامت تک ہوگی۔ ٹھیک ہے، 2-3 واقعہ میں نے آپ کو سنائے کہ اللہ نے کس طریقے سے آگ سے، چھری سے اور سمندر میں ڈال کر کے بھی حفاظت کروائی۔ حفاظت ہوگی۔ قرآن جیسا ہمارے نبی کے اوپر اترا تھا ویسا کا ویسا قرآن قیامت تک رہے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال آپ کو سمجھنا ہے۔ وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس قرآن کی حفاظت اللہ کیسے کریں گے؟ کیا خود اللہ آسمان سے زمین پہ آئیں گے حفاظت کرنے کے لیے، یا پھر فرشتوں کو اللہ بھیجیں گے حفاظت کرنے کے لیے، یا جنات آئیں گے حفاظت کرنے کے لیے، یا زمین میں سے کوئی دوسری مخلوق نکلے گی قرآن کی حفاظت کے لیے؟ سوال یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت اللہ کریں گے کیسے؟ تو ان ساری باتوں کا جواب ہے نو۔ کیا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نہ اللہ آسمان سے آئیں گے، نہ فرشتے آئیں گے، نہ جنات آئیں گے، نہ کوئی دوسری تیسری مخلوق آئے گی۔ پھر قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی؟ انہی مسلمانوں کے دلوں میں اللہ پاک قرآن کی محبت اور عظمت کو پیدا کریں گے،
اور اس محبت کی بنیاد پر مسلمان قرآن کو پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اور اس طریقے سے قیامت تک قرآن کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ ماں کے دل میں محبت پیدا ہوگی، وہ بیٹی کو قرآن پڑھائے گی۔ باپ کے دل میں محبت پیدا ہوگی، وہ بیٹے کو قرآن پڑھائے گا۔ دادا کے دل میں محبت پیدا ہوگی قرآن کی، وہ پوتے کو پڑھائے گا۔ ماما کے دل میں محبت پیدا ہوگی، وہ بھانجے کو پڑھائے۔ اس طریقے سے قرآن کی عظمت، قرآن کی محبت اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتے رہیں گے، اور اس محبت کی بنیاد پر لوگ قرآن کو خود بھی پڑھیں گے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے، اور اس طریقے سے قرآن کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ اور اگلی بات سنو، خوش نصیب ہوگا وہ انسان، انتہائی خوش قسمت، لک والا، قسمت والا، نصیب والا ہوگا وہ انسان کے جو اللہ پاک کے اس قرآن کی حفاظت کے مضبوط نظام میں شامل ہو جائے گا، لگ جائے گا۔ آپ شامل ہونا چاہتے ہیں؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ خود بھی قرآن کریم پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں۔ اگر حفظ کر سکتے ہیں تو حفظ کریں، اور اگر حفظ نہیں کر سکتے ہو تو پھر نازلہ کم سے کم قرآن کریم پڑھے، 5-10 صورتیں، 10-15-20 صورتیں یاد کریں۔ مسلمان ہو اور نماز پڑھنا نہ جانتا ہو تو مسلمان کیسا؟ مسلمان ہو اور غسل کے فرض معلوم نہ ہو تو مسلمان کیسا؟ مسلمان ہو اور وضو کے فرض معلوم نہ ہو تو مسلمان کیسا؟ مسلمان ہو اور قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو مسلمان کیسا؟ مسلمان ہو اور جنازہ پڑھنا نہ جانتا ہو مسلمان کیسا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر ہم اسلام کو ماننے والے ہیں تو اس کو ہمیں سیکھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے، اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ یہ ارادہ کرو، یہ کوشش کرو کہ ہماری پوری بستی کے اندر کوئی بھی بچہ یا بچی قرآن کریم کی تعلیم سے محروم نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ ہم سب کو پڑھائیں گے۔ جو آپ کی دنیاوی تعلیم ہے، جو اسکول کی تعلیم ہے، ہندی انگریزی کی تعلیم ہے، اس کو بھی حاصل کرو، منع نہیں ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو بھی حاصل کرو، وہ ہمارے لیے ضرورت ہے۔ اور جس لائن میں جو بھی آپ تیاری کر رہے ہیں، کسی بھی لائن میں آپ جا کر کے تیاری کر رہے ہیں، جاب کے لیے یا ڈاکٹری کے لیے، وکالت کے لیے، فوج میں بھرتی ہونے کے لیے، پولیس میں، کوئی دقت نہیں، آپ اپنی تیاری کرو، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ پکے سچے مسلمان بھی بنو، کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو آپ نماز صحیح پڑھو، خالی رکوع سجدہ اٹھک بیٹھک کر کے نہیں آ جاؤ۔ جب آپ قرآن پڑھو تو قرآن ایسا پڑھو کہ قرآن پڑھنے پر آپ کو ثواب ملے، قرآن لعنت نہیں کرے آپ کے اوپر۔ غلط پڑھو گے تو یہی ہوگا بھائی، غلط پڑھو گے تو یہی ہوگا نا۔ افسوس ہے کہ آج کا مسلمان نوجوان 15-16 سال دنیاوی تعلیم کے لیے تو لگا دیتا ہے، لیکن دینی تعلیم کے لیے وہ 1-2 سال بھی لگانے کو تیار نہیں۔ جبکہ حدیث پاک کے اندر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ اے میری امت کے لوگوں سنو، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ نبی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ تم میں سب سے زیادہ بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن پڑھنے سے گھر میں برکت نازل ہوگی، قرآن پڑھنے سے گھر میں رحمت نازل ہوگی، قرآن پڑھنے سے گھر میں اللہ کا نور آئے گا، قرآن پڑھنے سے گھر کی مصیبتیں دور ہوگی، قرآن پڑھنے سے گھر کی پریشانیاں ختم ہوگی۔ آج سب کچھ گھر کے اندر موجود ہے، بہترین کھانا پک رہا ہے، بہترین لباس پہنا جا رہا ہے، بہترین بستر ہے، اور الحمدللہ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دل میں پیار اور محبت نہیں ہے۔ بیٹا دوستوں سے تو 1 گھنٹے تک بات کر لے گا، لیکن باپ سے 5 منٹ بات کرنے کو تیار نہیں۔ بیٹی اپنی سہیلیوں سے 1-1 گھنٹے تک بات کر لے گی، لیکن ماں کے سامنے 5 منٹ بات کرنے کو تیار نہیں۔ بھائی اپنے دوستوں سے 2-2 گھنٹے بات کر لے گا، لیکن اپنے بھائی سے 5 منٹ بات کرنے کو تیار نہیں۔ ساری دنیا کو دینے کے لیے اس کے پاس ٹائم ہے، لیکن گھر والوں کو دینے کے لیے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔
اور ساری دنیا سے پیار سے محبت سے مسکرا کر کے بات کرے گا، گھر والوں کے سامنے جب آئے گا تو چہرے پہ 12 بج جائے گی اور چہرہ رہے گا، آنکھ رہے گی 7ویں آسمان پہ. ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہو رہا ہے نا؟ ہے سب کچھ لیکن پیار نہیں ہے، اختلاف، دل میں گھٹن، دل میں پریشانی. ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، باپ اگر بیٹے کو کچھ کہتا ہے تو بیٹے کو پہلے غصہ ہی آ جاتا ہے، باپ کی تو بات پوری نہیں ہوئی، اس کو غصہ بھی آ گیا اور یہ پہنچ بھی گیا 7ویں آسمان پہ. ماں بیٹی کو کوئی بات کہہ دے، سمجھا دے، بتا دے تو وہ سنتی تو بعد میں ہے، اس کو پہلے غصہ آ جاتا ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس قدر گھٹن کی زندگی ہم کیوں بسر کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. ایک زمانہ تھا مسلمانوں میں کہ صبح صبح کے وقت میں کوئی بھی گزرنے والا گزرتا تھا تو وہ گزر کر کے بتا دیتا کہ یہ مسلمان بستی ہے، اس لیے کہ صبح کے وقت میں ہماری جو دادی ہے، بوڑھی عورتیں ہیں، وہ قرآن کریم کو پڑھتی تھی اور شہد کی مکھی کی طرح بھن بھناہٹ کی آواز ان کی گھروں سے باہر آتی تھی اور اجنبی آدمی بھی گزر کر کے بتا دیتا تھا کہ یہ مسلمان بستی ہے. آج تو آواز آنا تو درکنار دور کی بات، سورج بھی بیچارہ سوچتا ہے کہ میں تو پہلے نہیں نکل گیا ہوں. سورج تو اپنے ٹائم سے نکلتا ہے نا، 7، 7:30، 8 بجے جو بھی اس کا ٹائم ہے، کیونکہ سورج نے مسلمانوں کو ہمیشہ اٹھتے ہوئے دیکھا ہے. پچھلے اتہاس میں سورج جب بھی نکلا ہے اس نے مسلمان کو کام کرتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے دیکھا ہے. اب جب سورج نکلتا ہے تو وہ مسلمان کو بستر پر پڑے ہوئے سویا ہوا دیکھتا ہے تو سورج بھی شرماتا ہے اور بیچارہ وہ بھی سوچتا ہے کہ کہیں میں تو پہلے نہیں نکل گیا، ورنہ یہ تو وہی قوم ہے، اس کے باپ دادا تو وہی تھے جو اس ٹائم بستر کو تو الگ ہی کر دیا کرتے تھے. اب جب ظاہر سی بات ہے آدمی سوئے گا لیٹ تو اٹھے گا بھی لیٹ. اسی طریقے سے جب کسی بچی کی شادی ہوا کرتی تھی تو اس شادی میں بھی قرآن کریم کو دیا جاتا تھا، ماں باپ دیتے تھے. اور بچی جہاں پر شادی کر کے جاتی تھی تو پورے گاؤں والوں میں سب سے پہلے یہی بات ہوتی تھی کہ بھائی اس کے ماں باپ نے اس بچی کو جو جہیز دیا ہے یہ دیکھو اس نے قرآن دیا ہے یا نہیں دیا ہے. سب گاؤں کی جتنی بھی بڑی بوڑھی عورتیں سب یہ دیکھتی تھی. اگر اس کے ماں باپ نے اس بچی کو قرآن دیا ہے تو پورے گاؤں میں اس بچی کی عزت ہوتی تھی، اس کا نام ہوتا تھا، لوگ اس کا احترام کرتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ پورے گاؤں میں کہ فلاں جو بچی شادی کر کے آئی ہے اس کے ماں باپ نے قرآن دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچی پڑھی لکھی ہے. آج ماں باپ سب کچھ دیتے ہیں، قرآن نہیں دیتے. دیتے کیوں نہیں ہے؟ دیتے اس لیے نہیں کہ پڑھایا ہی نہیں. اب بیٹی باپ کے لیے پھول کی طرح ہوتی ہے، باپ اس کو اپنی ہتھیلیوں پر سجا کر کے رکھتا ہے. اس کا سر درد باپ کے لیے دل درد ہو جاتا ہے، درد دل بن جاتا ہے. بھائی کے لیے اس کی ہر خواہش کو پوری کرتا ہے. اب آپ کی یہ بیٹی شادی کر کے سسرال میں جا رہی ہے، اب اس کو نہ باپ جیسا پیار ملے گا، نہ بھائی جیسا پیار ملے گا، نہ ماں جیسا پیار ملے گا، نہ بہن جیسا پیار ملے گا، اور نہ ہی اس کو گھر جیسا پیار ملے گا. نہیں ملے گا نا، الٹا سننا پڑے گا. اب اس کو زندگی بھر کے لیے آپ نے دوسرے آدمی کے ساتھ لگایا نکاح کر کے. اب وہ وہاں کا ماحول الگ، عورتیں الگ، سسر الگ، شوہر الگ، ساس الگ. اب آپ اپنی بچی کو اگر صبر کرنا، برداشت کرنا نہیں سکھائیں گے تو یہ بچی گھر بسائے گی کیسے؟ کیا آپ نے اپنی بچیوں کو حضرت عائشہ کے قصے سنا دیے؟ کیا آپ نے اپنی بچیوں کو حضرت فاطمہ کے قصے سنا دیے؟ کیا آپ نے اپنی بچیوں کو حضرت خدیجہ کے قصے سنا دیے؟ اسلامی اتہاس میں جو بڑی بڑی عورتیں گزری ہیں جنہوں نے حالات کا مقابلہ کیا ہے اور مشقت اور پریشانی اور برداشت کو، تکلیف کو برداشت کیا، سہا ہے، کیا آپ نے اپنے بچی کو سنا دیے کہ آنے والے ٹائم میں اگر تیرے ساتھ ایسی کوئی تکلیف آئے تو تجھے واویلا نہیں کرنا ہے، شور نہیں مچانا ہے، ماں باپ کا نام نیچا نہیں کرنا ہے، ناک نیچی نہیں کرنی، بلکہ تجھے برداشت کر کے، صبر کر کے سہ جانا ہے اور رشتے کو باقی رکھنا ہے. یہ ہم سب کے لیے سوچنے کی بات ہے. سوچیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں سوچیں گے تو کچھ بھی نہیں، چل رہا ہے جیسے چل رہا ہے.
یہ پیار اور محبت کب پیدا ہوگا میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں؟ یہ اس وقت پیدا ہوگا جب ہم اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، انہیں سکھائیں گے۔ اور پیغمبر نے جو فرمایا کہ سب سے زیادہ بہترین مسلمان وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اب عمر بھی ہو گئی بہت ساروں کی، کام بھی رہتا ہے، عذر بہانہ تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سیکھنے کی کوشش کرو۔ اور اسی طریقے سے جو قرآن کریم کو سیکھنے سکھانے کے اندر لگے ہوئے ہیں یا قرآن کریم کو پھیلنے اور پھیلانے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، ان کا سپورٹ کرو، ان کا ساتھ دو، ان کا تعاون کرو، مخالفت مت کرو۔ آپ کی مسجد کے امام ہیں، قرآن کو پڑھنے پڑھانے میں آپ کے اڑوس پڑوس میں مدرسہ ہے، اس مدرسے میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو آپ سے تعاون ہو سکتا ہے آپ اپنی طرف سے تعاون کرو، کہ کل قیامت کے دن کم از کم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں خود قرآن نہیں پڑھ سکا، اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکا، لیکن میرے آس پاس میں اس طریقے سے کوئی مدرسے تھے تو میں نے ان کا وہاں پر تعاون ضرور کیا۔ تو اللہ پاک تو معاف کرنے کے لیے ایک بہانہ ڈھونڈتے ہیں، رحمت حق تعالی بہانہ می جوید، اللہ پاک بندوں کو معاف کرنے کے لیے صرف ایک بہانہ ڈھونڈتے ہیں، اور یہی آپ کا عمل آپ کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو آج کے اس مجلس میں آپ حضرات کو میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں، اور ماشاءاللہ میں تو پہلی مرتبہ آیا ہوں، اور میں تو آیا بھی نول گڑھ سے ہوں، اور بیان تو خیر ماشاءاللہ چلتا رہے گا، آپ حضرات سنتے بھی رہیں گے۔ چند باتیں تھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ میں آیا، 2-3 نوجوانوں سے میری ملاقات ہوئی، ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوئی، مجھے تو اس گاؤں کا بھی نہیں پتہ تھا، کچھ دن پہلے مجھے پتہ لگا، تو پھر میں نے ارادہ کیا کہ چلو وہاں پر بھی جانا چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ کی ہلچل، بہت سارے گاؤں میں گیا ہوں، اور یہ کوئی میں تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو، یا آپ کو خوش کرنے کے لیے بھی نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں کہ ماشاءاللہ گاؤں کے حساب سے جیسا ماحول میں نے یہاں پہ دیکھا ویسا میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اس طریقے سے آپ مسجدوں کو آباد رکھے، ورنہ عام طور سے جب جمعے کا ایک دم اینڈ ٹائم ہو جاتا ہے اسی وقت لوگ آتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ لیکن ماشاءاللہ یہاں پر میں نے دیکھا کہ آپ حضرات بڑے بھی، بوڑھے بھی، بزرگ بھی، جوان بھی، بچے بھی سب تشریف لائے، باتوں کو سنا، بیان کو سننے کا اس کا مطلب آپ کی دلوں میں جذبہ بھی ہے، میں اس کی ماشاءاللہ قدر کرتا ہوں۔ لیکن جو بات میں نے آپ سے عرض کی ہے آپ ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے، اور ہمارے بچے بچیوں میں کوئی بھی بغیر قرآن کی تعلیم کے نہیں رہے گا، اور اتنا اس کو فیمس کرو، اتنا فیمس کرو، اتنا اس کو مشہور کرو، اور اتنی اس کی چرچا کرو، اتنا زیادہ اس کی پابندی کرو کہ اگر کوئی قرآن کی تعلیم کے بغیر ہو تو اس کو خود شرمندگی محسوس ہو کہ یار میں یہ کیا کروں، یعنی یار تو کتنے سال کا ہو گیا، بولے میں 20 سال کا ہو گیا، تو قرآن پڑھ لیا، بولے یار میں تو پڑھی کو نہیں، تو این کا ماحول بناؤ کہ میں نے خود شرمندگی محسوس ہو، بولے یار میں 20 سال کا مسلمان ہوں، میں قرآن ہی نہیں پڑھی حالت۔ یہ آپ ماحول بناؤ گے نا تو انشاءاللہ ماحول بن جائے گا، اور پھر دھیرے دھیرے آپ کے جو امام صاحب ہیں یا کوئی بھی ہے وہاں پر جا کر کے تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کرو۔ انشاءاللہ قرآن کو آپ پڑھیں گے تو قرآن آپ کو دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت دے گا، آپ کے کاروبار میں بھی برکت ہوگی، اور آخرت میں بھی اللہ پاک آپ کو نجات بھی دیں گے، اور یہ آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بھی بنے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔